سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ اذان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج الف لام میم خراج تحسین پیش کر رہا ہے پاکستان بھر کے ان فنکاروں کو کہ جنہوں نے مسکراہٹوں کی لبوں پہ مسکراہٹ بکھیری ہے، جنہوں نے تبسم کو تبسم کرنا سکھایا ہے، جنہوں نے بد مزاجی کو خوش مزاجی میں بدلا ہے، جنہوں نے دکھی، مایوس، پریشان، متحیر قوم کو اور ان افراد کو جو دن بھر تھکن کی وجہ سے بد مزاجی کا شکار ہو جاتے ہیں، بد اخلاقی کا سبب بن جاتے ہیں، ان کے چہروں پر اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ کا تحفہ دیا ہے۔ آج ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کے مایہ ناز فنکار، سٹیج آرٹسٹ، مسکراہٹوں کا ایک خوبصورت استعارہ، ایک گلدستہ، عمر ظریف عرف عمر شریف صاحب کو کہ جنہوں نے اپنی 61 برس زندگی میں صرف اور صرف لوگوں کو ہنسایا ہے، خوش کیا ہے، مسکرایا ہے، تحفے دیے ہیں اور عقیدت اور محبت کے تحفے دیے ہیں اور خوش مزاجی میں بدلنے کی کوشش کی ہے اس فضا کو کہ جو کئی مرتبہ نشانے پر رہی ہے ظلم کے، دہشت گردی کے، حادثات کے، واقعات کے۔ ایسی صورتحال میں کراچی میں اگر کوئی ایسا فنکار ہوتا تھا کہ جس کے اسٹیج ڈرامہ، جس کی خوشیوں کے رنگ کو انسان اپنے اندر اپنا لے تو اس کے گھر میں ہر چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اور آج ہم مایوس ہو کے نہیں بیٹھے، غمزدہ ہو کے نہیں بیٹھے، بلکہ ہم خوشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ یہی تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ خوش مزاج رہیں، اخلاق والے رہیں، تہذیب میں رہیں، تمدن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، مگر جہاں جہاں کچھ کر سکیں تو وہاں وہاں یاد رکھیے گا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ بن سکتی ہے جو دوسروں کے لبوں پہ آ جائے، جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہو، کسی کے دل کو آپسی ماحول سے نکال کر تنگی اور بے جا گزائش سے نکال کر راحت اور فراحت کی طرف لے آئے، اسی کو تو کہتے ہیں زندگی۔ لہٰذا 61 برس کی یہ زندگی کامیابی کے ساتھ گزری ہے، بہت سی غلطیاں کوتاہیاں انسان کرتا ہوا اس مقام تک پہنچتا ہے، مگر ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار جناب مرحوم عمر شریف صاحب کی تمام خطائیں معاف فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جو کارنامے انہوں نے اس دنیا میں کیے اس کا ایک اجر عطا فرمائے، جو نیکیاں ان کی ہیں ان کو قبول فرمائے اور جو غلطیاں اگر ان سے سرزد ہوئی ہیں تو ان کو درگزر فرمائے۔ ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کیا آپ نے دنیا بھر میں، پاکستان کے نام سے ہماری پہچان ہے اور ان کے نام سے پاکستان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں بہت سارے مداح ایسے ہیں جو آج بھی غم کی حالت میں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ خوشی کا ایک ایسا لمحہ تھا جو ان کے ساتھ ہم نے گزارا ہے اور آج ان کے جانے سے ہمیں مایوسی تو نہیں ہوئی ہے، البتہ ہم ان کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں لے کے بیٹھے ہیں۔ میں آج کے پروگرام میں ایک الگ مزاج سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں طنز و مزاح کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام کس حد تک خوش اخلاقی، خوش بختی کو پسند فرماتا ہے، خوش گوئی کو پسند فرماتا ہے، خوش لہنی کو پسند فرماتا ہے؟ اسلام میں کس طرح کا مزاج ہے؟ آیا یہ گمان ٹھیک ہے کہ سختی ہے، تنگی ہے، ناراضگی ہے اور جا بجا سختی سے پیش آنا ہے، یا کہیں مسکراہٹیں ہیں جو ہمیں بتائی نہیں جاتی؟ میں اس سلسلے میں آج اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کئی مرتبہ الف لام میم کو خوبصورتی اور زینت سے نواز چکے ہیں، اپنی گفتگو سے، خوش اخلاقی سے اور جذبے اور اخلاق سے، خوش ایمانی اور خوش عقیدے کے تر ہونے سے اس پورے پروگرام کو مہکائے رکھتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سے کچھ ہی دیر بعد ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور اور معروف مزاحیہ اداکار فیصل قاضی صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام کس حد تک پسند فرماتا ہے مسکراہٹوں کو، ان چہروں کو جو دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں لے آئیں، کس حد تک طنز و مزاح کی اجازت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اویس ربانی صاحب اس بات کے لیے بھی کہ آپ نے فرمایا کہ الف لام میم میں ہم اور آپ کافی عرصے سے ساتھ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلا الف لام میم فقیری آپ کے ساتھ تھا، اسی کی اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ پورے ملک میں آپ کا پروگرام دیکھا، سنا اور پسند کیا جاتا ہے۔ میں ابھی لاہور گیا تو ہزاروں کا اجتماع تھا، اس اجتماع میں بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کافی تعداد میں ملے اور انہوں نے الف لام میم کا تذکرہ کیا کہ ہم اویس ربانی صاحب، جی ٹی وی
اور یہ تمام چیزیں، اور پسند کیا انہوں نے پروگرام کو، یعنی یہ ایک عوامی اجتماع ہے اور عوامی اجتماع میں آنے والے لوگ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لوگ اس طرح سے بھی جانتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کی، اس پر مجھے، آپ کو، پوری قوم کو، ہر شعبہ زندگی کو عمل کرنا چاہیے۔ بات جو بھی کریں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے اور احسن انداز میں۔ اگر آپ کسی کو نصیحت بھی کریں تو اچھے انداز میں۔ جہاں تک آپ نے طنز و مزاح کی بات کی، تو اسلام، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جو دین لے کے آپ آئے، وہ دین فطرت ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ اس میں ایسا جبر نہیں ہے کہ جناب آپ کوئی آپس میں باہم خوشی کی بات نہ کر سکیں، کسی معاملے پر آ کر آپ خوشی کا اظہار نہ کر سکیں۔ یہ تو شاید دقیانوس قسم کے لوگوں کا کام ہو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اس کی حدیں اسلام نے مقرر کر دی ہیں کہ آپ نے یہ مذاق کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی توہین کا پہلو نہ نکلے۔ دیکھیے میری آزادی ہے، لیکن میری آزادی کہاں تک ہے کہ اویس ربانی صاحب سے بیٹھ کے میں مذاق کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اویس بھائی اس دن آپ نے بڑا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا۔ مذاق میں ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ اویس بھائی وہ سوٹ تھوڑا سا یہاں سے آپ کا جو ہے نا وہ اس پہ کوئی داغ لگا ہوا تھا، مذاق کی حد تک۔ تو آپ بتائیں گے کہ گپ شپ میں دوستوں میں جیسے ہوتا ہے، اس کو مذاق میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میں آپ کی توہین کروں، کیونکہ جہاں تک میری آزادی ہے، آخر آپ کی بھی عزت ہے، آپ کی بھی ناک ہے، تو وہاں مجھے جانا نہیں چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مسکراہٹیں صحابہ کرام کے چہروں پر بکھیرتے تھے۔ ایک بڑھیا آتی ہے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتی ہے، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جنت میں نہیں جا سکتی۔ پریشان ہو گئی۔ اب جب پریشان ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ زبان رسالت سے یہ کہا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زبان رسالت سے جو نکلا ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تو مصطفیٰ کلام نہیں فرماتے۔ اب بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جب روان ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کہا، روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا، جب میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو جہنم میں جاؤں گی تو رو تو رہی ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو بھی اور تجھ جیسے جتنے بوڑھے ہوں گے وہ سب جوان ہو کے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ بڑھیا بھی مسکرا دی، وہاں پر جتنے لوگ تھے سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، دیگر صحابہ ہیں، کھجوریں کھائی جا رہی ہیں۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں دل لگی سوجی، انہوں نے اپنی گٹھلیاں کھجور کی اٹھا کے حضرت مولا علی کے آگے رکھ دی، ان کی دیکھا دیکھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی رکھ دی، حضرت فاروق اعظم نے بھی رکھ دی، کھجوریں کھائی جا رہی تھی۔ تو اب یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس تھے، تو اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اور حضرت عبد الرحمن نے، حضرت عمر نے مل کر آپس میں آنکھوں میں بات کی اور کہا، دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کھجوریں تو حضرت علی کھا گئے، جی کہ ساری گٹھلیاں تو ان کے آگے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ دیکھیں، میں تو گٹھلیاں نکال کے کھا رہا ہوں، یہ سارے کے سارے گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ السلام بھی مسکرا دیے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وہ صحابہ بھی مسکرا دیے۔ تو اس طرح کی مسکراہٹیں بکھیرنا یہ تو ثواب کا کام ہے، پریشان مسلمان کو سہارا دینا۔ یہ جو ہمارے یہاں تعزیت کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ نے محترم عمر صاحب کی بات کی، عمر شریف صاحب کی، ان کا وصال ہوا، ان کے گھر والوں سے لوگ تعزیت کر رہے ہیں، تو 3 دن تک سوگ منایا جاتا ہے۔ اس میں جو تعزیت کے لیے جانے کا حکم ہے، کیوں؟ ہمارے یہاں گاؤں دیہات کا آج بھی جو ماحول ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوتگی ہو جائے تو 3 دن تک لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس کی دلجوئی کرتے ہیں تاکہ وہ غم سے باہر نکلے۔ جس شہر میں ہم رہتے ہیں، دن بھر تھکاوٹ اور معاشی مشکلات اپنی جگہ پر، وہاں اگر کوئی ہمیں مسکراہٹ بکھیرنے والا مل جائے جو مزاح کرتا ہو، ویسے عام طور پر یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ ہم دوستوں کی مجلس ہوتی ہے کہیں، ہم اگر رات کو کھانے کے لیے نکلے تو اویس بھائی ہوتا یہ ہے کہ ہم اس دوست کو بڑا مس کرتے ہیں کہ جو زیادہ مزاح کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، یار وہ ایک دوست بولے گا مزہ نہیں آ رہا، وہ ساتھی نہیں آیا، تو ہم پوچھتے ہیں بھائی کیوں؟
کہا جب وہ آتا ہے تو ماحول ہی الگ ہوتا ہے, محفل پھیکی کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ اس کے ایک مذاق کا انداز ہے. لیکن یاد رہے کہ مذاق میں نے آپ کو بتایا, دیکھیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے, یہ صرف ایک بات نہیں ہے, اور کئی مواقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مذاق فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام بچوں کو اٹھا کر ان کو چوما کرتے تھے, ان کو پیار کیا کرتے تھے, لیکن جو باؤنڈریز ہیں وہ یہ کہ مذاق میں توحید الہیہ کو, اللہ کی ذات کو کوئی نشانہ نہ بنائے. یعنی اگر میرا چہرہ ٹھیک نہیں ہے تو چہرہ میرا ٹھیک نہیں ہے, والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, یہ توہین ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر اعتراض کریں. اسی طریقے سے فرشتوں کو, ملائکہ کو بیچ میں لا کر, حوروں کو, ان حوالوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور ہم یہ بھی نہیں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر کسی سے بات نکل گئی بالفرض طنز و مزاح کے پروگرام میں تو ہم کہیں گے جناب یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. یہ نہیں, میرا کام, آپ کا کام, معاشرے اور سوسائٹی میں بسنے والے وہ لوگ جو اصلاح کرنے والے, ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان حضرات کی اصلاح کی جائے, ان کو توجہ دلائی جائے کہ بھائی تم نے. میں یہاں رک کر ناظرین کی خدمت میں ایک بات کروں کہ جاوید صاحب غالباً پاکستان کے ایک بہت بڑے اداکار ہیں, جو فلمی ایکٹر ہیں, شیخ صاحب جاوید شیخ, یہ ہمارے مدرسے میں آ گئے. تو جب یہ مدرسے میں آئے تو انہوں نے مجھ سے یہ پریشان تھے, انہوں نے ایک سوال کیا, یہی ہمارا کلفٹن میں جو ادارہ ہے, تو کہا کہ میں وہاں جناب انڈیا میں ایک فلم کر رہا تھا. تو فلم کی سین یہ تھا کہ میں وہ پانی میں کھڑا تھا اور پانی میں کھڑے ہو کے مجھے یوں ہاتھ باندھنے تھے اور مجھے منہ ہلانا تھا. تو انہوں نے کہا بس آپ یہ کریں, آپ کو ظاہر ہے وہ اندر منتر شنتر تو کچھ آتا نہیں ہے. تو کہتے ہیں حضرت صاحب میں نے یہ کیا کہ میں نے یوں کر کے ہاتھ ایسے کر لیے اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ بندہ, اس کے دل میں اپنے اسلام سے عقیدت, اس نے سورہ فاتحہ پڑھی. تو اب میرے پاس وہ بیٹھا ہوا ہے, ایک طریقہ تو یہ ہے اویس بھائی میں بولوں چل نکل یار تو نے یہ کیا کام کر دیا, توہین کر دوں نہیں. میں نے کہا بیٹھیں, ہم نے ان کو چائے پیش کی. وہ اسی کمرے میں جہاں اوپر آپ تشریف فرما ہوئے جا کر, ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے رمضان میں, وہیں ان کو چائے پیش کی. اور چائے پیش کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جاوید شیخ صاحب, من تشبہ بشعار قوم فہو من, جو کسی قوم کے شعار کو اپناتا ہے وہ اس میں سے ہو جاتا ہے. آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا, آپ اللہ کی بارگاہ میں اس پر توبہ کر لیں, اللہ آپ کو معاف کرنے والا مہربان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ گناہگار ہیں. حضرت اویس بھائی ان لوگوں کے دل میں بھی اسلام کی عقیدت ہے, اسلام کو یہ جانتے ہیں. تو جب ہم نے ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا فوراً اللہ مجھے معاف فرمائے, تو میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. بے شک. میں ایک مختصر سے وقفہ لے لوں, لوٹ کے آؤں گا انشاءاللہ تو ساتھ میں محفل سجے گی. میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو ہی جناب مرحوم عمر شریف صاحب یہاں پہ پاکستان آ جائیں گے, ان کے جسد خاکی کو سید عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن ہونے کا شرف ملے گا. اور یہ اہلیان کراچی جانتے ہیں کتنا بڑا شرف ہے, یہ بہت بڑا مقام ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خدا کا ایک عطیہ, ایک تحفہ ہے. میں اس میں مزید بات کرنا چاہوں گا, لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں آج پیر والے دن خصوصی طور سے ہم نے موضوع یہی رکھا ہے کہ اسلام کس حد تک اجازت دیتا ہے اور کس حد تک پسند فرماتا ہے. مسکراہٹیں دینے کا یہ تحفہ, یہ عطیہ, یہ تبرک کس حد تک جائز ہے, اور اس میں کیا پابندیاں ہیں, کیا احتیاط کا دائرہ ہے جس کو ہم نے کراس بھی نہیں کرنا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ایک بار پھر سے پاکستان کے اس عظیم فنکار کو کہ جس نے اپنی ساری زندگی محبتوں کا تحفہ دیا ہے, جو کہیں نہ کہیں پاکستان کا استعارہ بن گیا ہے, جو دنیا بھر میں اس حوالے سے جانا جاتا ہے کہ بھائی وہ حاضر دماغی کا شہنشاہ ہے, وہ خوش مزاجی, خوش بختی, خوش بیانی کا شہنشاہ ہے, اور اس نے کمالات پہ کمالات کیے ہیں. پاکستان کی عوام کو بڑا ناز اور فخر رہا ہے, اور یہ ایک ایسا سنہرا موقع رہا ہے کہ آپ کی خدمات, آپ کی ساری تفصیلات قوم کے سامنے ہیں, اور ان کی زندگی میں مجھے یہ کہہ کر بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس قوم نے ہمارا سر جھکنے نہیں دیا. جب یہ علاج کا معاملہ آیا تو انہوں نے, پوری قوم نے, بالخصوص سندھ حکومت کا کہیں نہ کہیں اس میں کردار ہے, پاکستان کی فنکاروں کا, اداکاروں کا کردار ہے, ٹیلی ویژن ہوسٹ کا کردار ہے, پاکستانی عوام کا کردار ہے کہ ان کو علاج کے لیے باہر روانہ کیا. جو خدا کو منظور ہے وہ اس کی مشیت میں لکھا ہوا ہے, اور وہ ہو کے رہے گا, اور وہی ہوا. وہ امریکہ نہیں جا سکے, جرمنی میں ان کے طیارے کو ٹھہرایا گیا اور اس کے بعد فوری طور سے طبی امداد ان کو دی گئی.
البتہ پاکستان اس وقت ان کا انتظار کر رہا ہے اس صورتحال میں کہ ان کو خراج تحسین پیش کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں, اور یہ حق ہے کہ ہر بڑا عالم اس خواہش, اس تمنا کا اظہار کرے کہ وہ شریک ہو پاکستان کے اس خوبصورت چہرے کے لیے. ہم دعا گو رہیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ایسے بہت سارے اداکار, فنکار ملتے رہیں جو کہیں نہ کہیں خوشیاں بکھیریں, مسکراہٹیں بکھیریں. میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں آپ کو تدفین کا موقع مل رہا ہے, اور جب بھی آپ کا جسد خاکی پاکستان لوٹ کر آئے گا تو وہاں پر ایک خاص تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جس میں ملک بھر کے تمام مشائخ, بزرگان دین, علماء کرام وہاں پر آئیں گے اور اپنے ہاتھوں سے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ سپرد خاک کریں گے جناب مرحوم عمر شریف صاحب کو. پاکستان نے اسی عرصے میں اپنے بہت بڑے بڑے نام, کچھ ایسے فنکار, اداکار کھو دیے جن کا تصور اور ان کے تصور کے عبث میں, ان کی گمشدگی میں انسان مکمل سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسکراہٹ ہے کیا. معین اختر ایک بہت بڑا نام پاکستان سے الوداع کہہ گئے, اس دنیا سے الوداع کہہ گئے, ہمیں چھوڑ گئے سوگواروں میں. اور اس کے بعد عمر شریف, اور ساتھ ساتھ ایک ایسا نام جس کو ہم یاد کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں شریک رکھتے ہیں. ان سب لوگوں نے ہمارے بچپن کو بڑا کیا ہے اور خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ کیا ہے. لہٰذا اس پوری گفتگو میں اگر کوئی بھی چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے تو وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک آرٹسٹ, ایک اداکار جو دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے, اس کے گھر والے آج سوگوار ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں. اکثر مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے, میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں ہمیشہ اپنی اس تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں کہ شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں, جو دیکھتا ہوں وہ بولنے کا عادی ہوں. میں نے آج بہت سے لوگوں سے کہا کہ جناب مرحوم عمر شریف صاحب پہ گفتگو ہوگی, تو کچھ دوستوں نے, اللہ ان کو زندگی دے اور خوش عقیدہ اور خوش ایمانی دے, انہوں نے کہا ہم کیا بولیں گے, ہم گھبرا گئے کہ کہیں دینی معاملات میں ہم پھنس نہ جائیں. تو آج مفتی نوید عباسی صاحب کا بڑا شکریہ ہے, اور وہ اس بات پہ بہت ہی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور بہت ہی خوش عقیدے کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں کہ کیا باؤنڈریز ہیں اور کیا اچھائیاں ہیں جس کا ذکر ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ انسان ایک جو آرٹسٹ ہوتا ہے یا اداکار ہوتا ہے یا کوئی بھی پروفیشنل ہوتا ہے, اس کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے, وہ ذاتی زندگی میں کیا کمالات کرتا ہے وہ بھی قوم کے سامنے آ جاتی ہے. اماں ہاسپٹل کے نام سے ایک ایسا کام آپ نے کیا جو لوگوں کے لیے طبی امداد کا ایک ایسا وسیلہ بنا ہے جو یقینی طور سے اپنا کام کرتا رہے گا. ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو آپ نے انگلی پکڑائی ہے اور آج وہ قداور شخصیات بن چکے ہیں. آج ان کا ایک ایسا مقام ہو چکا ہے کہ دنیا ان کا نام لیتی ہے. ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور بہت سارے ایسے دوست ہمارے ہیں جو الف لام میم کو دیکھتے ہیں, بہت سارے مسلمان برادران ہیں, بہت سارے دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں, وہ بھی آج سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے والا ایک چہرہ چلا گیا ہے. وہ بھی آج دعا کر رہے ہوں گے پروردگار مغفرت فرمائے. وہ بھی آج یاد کر رہے ہوں گے کہ ایسا انسان تھا کہ جب ہم اپنی تقریب میں اس کو مدعو کیا کرتے تھے تو ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی, جو پاکستان اور ہندوستان کی سرحد کا ذکر نہیں کرتا تھا بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے وہ کہتا تھا کہ مسکراہٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. میں غمگین نہیں ہوں, پھر سے کہہ رہا ہوں, خوش ہوں. خوش اس لیے ہوں کہ جس کی زندگی کا مقصد خوشیاں بکھیرنا ہو, جس کی زندگی کا مقصد لوگوں کے چہروں پہ تبسم لانا ہو, مسکراہٹ لانا ہو, اس کے جانے سے بھی ہمیں کم سے کم افسردہ نہیں بلکہ پر امید ہونا چاہیے کہ اس نے اپنا مشن پوری طرح سے نبھایا ہے, اپنا کردار ادا کیا ہے اور وہ کامیابی کے ساتھ گیا ہے. اکثر اور بیشتر اس ملک میں فساد یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آدمی چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد فقدان مچ جاتا ہے, قلت سی محسوس ہوتی ہے. مگر اتنا سارا کام آپ کر کے گئے کہ مجھے نہیں لگتا آنے والے کئی دنوں تک ہم یہ کہیں گے کہ بھئی پاکستان میں مسکراہٹوں کی کمی پڑ گئی. البتہ ایک ایسا عظیم انسان جس نے بہت سارے اپنے آرٹسٹ پیدا کیے. میں پاکستان کا ایک اور نامور چہرہ اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ کم عرصے میں بہت بڑا نام پیدا کیا, اور آج بھی جب وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں, بالخصوص جی ٹی وی ہو یا کوئی اور ٹیلی ویژن ہو, تو آج بھی یہ کمال رکھتے ہیں کہ آپ صرف چہرے کے ایکسپریشن سے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لے آتے ہیں, دل خوش ہو جاتے ہیں. فیصل غازی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے تو تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں, پورا ایریا اس وقت پتہ نہیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. جی ایسا ہی پتہ نہیں کیوں. ایسا ہی غالباً یہ بھی ایک سرگرمی چل رہی ہے, مگر اس وقت ہم اس سے زیادہ چیز جس کے اوپر گھرے ہوئے ہیں وہ ہے ایک شخصیت کا ذکر. اس کے ہاتھ میں کم وقت میں چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ گفتگو. مایوس کن گفتگو نہیں کرنے والے آج ہم, کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد خوشی ہے. فہیم, میں آپ کو بتاؤں, مایوسی, موت مایوسی نہیں ہے. ہاں, مومن کے لیے موت خوشخبری ہے. کیا بات ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عمر شریف صاحب جو کل کوئی کہہ رہا تھا کہ بہت کم جیے, میں نے کہا دیکھو وہ ماشاءاللہ بہت جیے, ہم ان کو دیر میں ملے. واہ واہ واہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, جب کوئی انسان جاتا ہے اور اگر انسان کے اندر درد ہے انسانیت کا,
تو کسی بھی ملک کا جائے گا تو آپ کی آنکھ نم ہوگی. کیا بات، یہ نیچر ہے. کیا بات. اور یہ نیچر بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ زیادہ ہنس لیتے ہیں تو آنکھیں بھر آتی ہیں, آنسو بہتے ہیں. عمر بھائی 44 برس پوری دنیا کی انسانیت کو یا انسانوں کو یا ہم کو اتنا ہنسا گئے کہ اب جب وہ گئے تو آنکھیں بھیگ گئیں. صحیح کہتے ہیں. تو بہت بڑے انسان تھے اور انسان دوست شخصیت تھے, اور شخصیت سے بڑھ کے اب ہستی بن چکے تھے. ہستی بن چکے تھے کیونکہ یہ پاکستان انڈو پاک کہنا چاہیے, انڈو پاک ایشیا, یہاں نہ تو پہلے کبھی معین اختر یا عمر شریف آئے تھے کیا بات. اور نہ ہی کبھی آئیں گے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے معمور ہیں. اللہ تعالیٰ لمیٹڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک سے بڑھ کے ایک نمونے بناتا ہے, نادر. اور بے شک یہ بھی نادر نمونے تھے, لیکن انہوں نے جتنا جیا, انہوں نے اپنے ہر سننے اور دیکھنے والے میں زندگی بھر دی, اور وہی زندگی آپ کے سامنے اس وقت بول رہی ہے. یہ انہی کا سکھایا ہوا ہے, ان سے سیکھا ہوا ہے, گر لیا ہوا ہے. اور عمر بھائی سے میری ملاقاتیں کچھ 7 ہوئی ہیں. اچھا. اور 7 ملاقاتوں میں صرف انہوں نے مجھے نصیحتیں کی, میرے ساتھ کبھی کامیڈی نہیں کی. اچھا. ایک آدھ دفعہ کچھ ہو گیا, لیکن نصیحت بہت کی. اور مجھے ایک بہت اہم جملہ کہا تھا جو میں نے اپنی گرہ سے باندھا, اور فہیم یقین کیجیے جب سے اس پہ عمل شروع کیا. میں اویس ربانی آپ کی اس گفتگو کو سننا چاہتا ہوں کہ وہ نصیحت کیا تھی خاص, وہ بتائیں. جی, وہ کسی شو, ان کا سرکاری بینک کا ایک بہت بڑا شو تھا ایئر فورس کے گراؤنڈ میں, تو 6000 لوگ بیٹھے ہوئے. تو میں جب پرفارم کر کے نیچے اترا تو ہوسٹ وہ تھے ایکچولی. 9 بجے میں پہنچ کے شروع کرنا تھا مجھے. ان کا ڈرامہ ختم کر کے وہ آ رہے تھے, تو کہنے کہ تم 3 گھنٹے چلاؤ. میں کہا میں چلا لوں گا, آپ آرام سے آئیں. تو 9 بجے کیا 10 بجے ہم نے شروع کیا, تو ان سے پہلے میں ہی تھا اسٹیج پہ. اچھا. اور میں کر رہا تھا پورا 6000 کا مجمع. مجھے آج تک وہ نہیں بھولتا فہیم, کیا وہ آڈینس تھی. ظاہر فیصل بھائی یہ فہیم کون ہے مجھے بتا دیں. میں اویس ربانی ہوں بھائی. اویس ربانی. آپ تو یہاں بھی کامیڈی کر رہے ہیں. نہیں سوری, میں معافی چاہتا ہوں. ایکچولی میں راستے میں فہیم صاحب کے ساتھ آیا ہوں, مسلسل فہیم سوری. تو میں جب نیچے آیا تو مجھے کہنے لگے بیٹا کیسا لگا. میں نے کہا بہت مشکل آڈینس ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آج سے طے کر لو کہ آسان کام کبھی نہیں کرو گے. واہ, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. مشکل کام جتنا کرو گے یعنی چیلنجنگ, اتنی زیادہ شہرت اور لوگوں میں مقبولیت پاؤ گے اور دیر تک رہو گے. اس دن سے اویس بھائی میں نے آسان کاموں کو, مطلب آسان کام, کوئی کام اس شعبے کا آسان نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے دانش میں جو بھی آسان کام ہے میں کم سے کم کرتا ہوں. ہوسٹنگ بہت مشکل کام ہے, میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ تر وہ کروں بھائی. کیا بات. کیونکہ اس میں زیادہ جان لگتی ہے, آپ کی زبان کی, آپ کی ذہن کی, سوچ کی, بہت ساری چیزیں. بہت بڑی بات ہے. ایک مختصر سے وقفہ لینے جا رہا ہوں. مفتی نوید عباسی صاحب تشریف فرمائیں, ان سے پوچھوں گا ذاتی زندگی میں ایک آرٹسٹ کے لیے کیا پابندیاں ہوتی ہیں. اگر وہ باہر مسکراتا ہے تو کیا اندر نہیں رو سکتا؟ ذاتی حیثیت میں اگر وہ باہر مصروف رہتا ہے تو کیا اس کا نمازی ہونا, دیندار ہونا کوئی ویلیو کرتا ہے؟ اس کو اپنی پروفیشنل فیلڈ میں کوئی پاور, کوئی فیتھ, کوئی انٹینسٹی دیتا ہے؟ ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں لوٹ کر آئیں گے, آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے مرحوم عمر شریف صاحب کے حوالے سے, اور ہم یاد بھی کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دین, دینیات, معاشرہ, مزاج, شعبہ اور عام زندگی اور ذاتی زندگی کا فرق کیا ہے. مفتی صاحب ایک مختصر سوال بھی ہے, جاننے کی کوشش کروں گا. گزشتہ ایک برس پہلے ان کی بیٹی, ان کی دختر بھی دنیا سے جب چلی گئیں تو وہ بھی غم دل میں رہا, اور اس کے بعد جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. فیصل قاضی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, فرما رہے تھے کہ گھر نہیں ہے, لنگر کھانا ہے, سب آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں. ذاتی حیثیت میں بھی انسان کو بڑا ہونا پڑتا ہے کسی بڑے مقام پہ پہنچنے کے لیے. دین اس میں مدد فرماتا ہے کہ آپ اندر کو طاقتور کریں تو کسی باہر والے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیے کئی لوگ اس سوسائٹی, اس معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک ٹی وی کا چہرہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا نخرے والا ہوگا, یہ بڑا عجیب ہوگا, جی, لیکن اندرون خانہ وہ خود غمزدہ بھی ہوتا ہے, لوگوں کو خوشیاں فراہم کر رہا ہوتا ہے.
عمر شریف صاحب ایک زمانے میں مشیر رہے, شاید آپ حضرات کے علم میں ہو. جی, ثقافتی امور کے. تو ایک دفعہ وہ تشریف لائے, یہاں ڈائمنڈ سٹی کا افتتاح ہونا تھا وہاں, تو مجھے لوگوں نے دعا کے لیے بلایا ہوا تھا. اچھا, کہ آپ نے دعا کرنی ہے. ادھر طنز و مزاح کا سلسلہ بھی تھا. تو میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اٹھ کے جگہ دینا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ تشریف رکھیں. اچھا, میں بیٹھ گیا اور پھر میرے ساتھ بیٹھ گئے. تو ان سے کہنے لگے کہ یار جب افتتاحی پروگرام ہے, قرآن خوانی آپ نے کروا لی, دعا کروا لی, تو مجھے کیوں بلایا؟ تو پھر انہوں نے ذکر مولا مرتضیٰ کیا, نعت علی پڑھی. کیا بات ہے. اور نعت علی پڑھنے کے بعد انہوں نے جناب جس طریقے سے وہاں پر حضرت مولا مرتضیٰ ائمہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ وہ آدمی, پہلی ملاقات تھی ہماری, میں نے کہا یہ شخص یہ ٹی وی پہ کیا نظر آتا ہے اور یہاں یہ کیا کر رہا ہے. وہ اسٹیج شو کے جو اس زمانے میں ویڈیوز لوگ دیکھتے تھے, میں نے کہا یہ کیا ہے. پھر میں نے پوچھا تو کہنے لگے بھائی میں تو مولا مرتضیٰ پر اپنا سب کچھ قربان کر چکا. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص فدائے حیدر قرار ہو, جو مولا مرتضیٰ سے وابستہ ہو, تو دنیا اس کی جیسی بھی ہو, مجھے امید ہے کہ عمر شریف صاحب سے زندگی میں جو بھی کام سرزد ہوئے ہوں, ہر آدمی سے ہوتے ہیں, ہم میں معصوم نہیں ہے, ہم سب گناہگار ہیں. اویس بھائی میں اپنی بات کروں, سب سے بڑا گناہگار میں ہوں, لیکن رب تبارک و تعالی وہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے, چونکہ حضرت تاخیر سے آئے اور بات زیادہ ان کو کرنی چاہیے, میں حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک میری اہل بیت, ان سے تمسک رکھو, جب تک ان کے ساتھ رہو گے تو تم فلاح پاؤ گے. تو عمر شریف نے قرآن کی بات بھی کی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی بات بھی کی, باوجود ان سے کہ بہت ساری آج سننے والے کہیں گے مولوی صاحب ان کی تعریف میں لگ گئے. بھائی مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا, لیکن یہ بات سچ ہے, جو میرے نبی کی اہل بیت کے تذکرے کرتا ہے اللہ اسے عزتوں سے نواز دیتا, اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے. وہ قبر سے ڈرتے رہے, وہ آخرت سے ڈرتے رہے کہ مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ یہ مومن کی پہچان ہے, مومن قبر سے بھی ڈرتا ہے, آخرت سے بھی ڈرتا ہے. رب نے اسے توبہ کی توفیق یقیناً دی ہوگی, جبھی تو میرے نبی کی آل کے فرد جناب سیدنا عبداللہ شاہ غازی جو دھرتی پر سب سے پہلا نبی کی اولاد کا فرد ہے, انہوں نے اپنے پڑوس میں جگہ دی, کبھی الحاج یوسف میمن کو جگہ دی, آج ان کو جگہ دی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جو ہے وہ ضمانت ہے. بے شک ایسی ہے. فیصل قاضی صاحب مختصر سا وقت ہے مگر ذاتی حیثیت میں یہ اپنا کمنٹ دے رہا ہوں, آپ اس کو مجھے پتہ ہے قبول نہیں کریں گے. معین اختر کی ریپلیسمنٹ میں آپ کو دیکھتے ہوتے, عمر شریف کی کوئی ریپلیسمنٹ نظر آتی ہے آپ کو دور تک؟ دیکھیں ریپلیسمنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا شو بزنس میں. یہ کلچر کا جو کام ہے, ہمارا جو شعبہ ہے, اس میں ریپلیسمنٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا نا, اللہ تعالیٰ لامحدود, اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے چیزیں یا انسان بناتا ہے لامحدود ہے. تو اس لیے, لیکن ہاں ہم عمر صاحب, میں عمر بھائی کی بات کوٹ کرتا ہوں جو شریف شو میں انہوں نے مجھے بٹھا کے کہی کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ بیک اپ نہیں بناتے, ہم شخصیات کا بیک اپ نہیں بناتے. بیک اپ سے مراد ان کی یہ تھی, یہ نہیں کہ اس کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا یا اس جیسا بن جائے گا. نو, کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر کوئی ٹیلنٹڈ ہے تو اس کو اتنا پروموٹ کر دو کہ اگر آگے والا جو سینئر, جو بڑا نام پہلے سے اللہ کے حکم سے ہے, اگر وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ آ کے وہ کم از کم کچھ تو اس کے بہاف پہ کر سکے, یا کچھ تو سرو کر سکے ملک کو, ملت دونوں کو. یہ بات صرف ذاتی کیپیسٹی میں نہیں ہے. تو جہاں پھر آپ نے بات کی کہ اندرون کیا ہے, اندرون میں آرٹسٹ, دیکھیں آرٹسٹ تو اپنے اللہ تعالیٰ نے رزق و روزی کے ذریعے لکھے میں ہیں, ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے, تو رزق و روزی کے ذریعے بن جاتے ہیں, لیکن اندرون نہیں بدلتا. بھائی کیا بات ہے, اگر اندرون ہدایت یافتہ ہے تو ضمیر جاگ رہا ہے. کیا بات ہے, ضمیر جاگ رہا ہے تو انسان کی آنکھ کھلی ہے. صحیح ہے, بند ہونے کے بعد بھی. صحیح ہے. ایون درد کا جہاں تک ذکر ہے, ہمارے درد سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں. صحیح ہے, ہم غمزدہ ہیں. میرے والد کی ڈیتھ ہوتی ہے صبح 6 بجے, ظہر میں دفنایا جاتا ہے, اور 7:30 بجے میں, اب کیونکہ وہ بینک نہیں ہے امریکن ایکسپریس بینک, میں وہاں کھڑے ہو کے شو کر رہا ہوتا ہوں. اللہ, اسی دن جی, اسی دفنانے کے فوراً بعد, سیم 5 گھنٹے کے بعد. بڑی بات. اور ہنسایا, شو کیا 5 گھنٹے. کیسے کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ ہم کمیٹڈ ہیں لوگوں سے. اللہ اکبر, لوگوں سے کمیٹڈ ہیں. اللہ اکبر.
تو ہمارا کوئی میٹر نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی سگا چلا گیا, ہمیں تکلیف ہے, ہمیں بخار ہے, ہمیں نزلہ ہے, ہم چل نہیں پا رہے, کچھ نہیں, ہمیں پہنچنا ہے, ہمیں اپنا کام میں نے یہاں اپنے شو کی ریکارڈنگ میں آپ کرتا تھا, 102 بخار میں آ کے بھی میں نے کیے ہیں, لیکن کبھی کسی کو نہیں. آرٹسٹ کمیٹڈ ہوتا ہے نا, کمیٹڈ ہے. کیا بات ہے. میں اس کو آج کا وظیفہ بنانا چاہتا ہوں. آج کے پروگرام کا خاصا یہ رہے گا. میں شکر گزار ہوں فیصل قادری صاحب کا, مفتی نوید عباسی صاحب کا, آپ کا بھی خواتین و حضرات. مگر یہ بات بہت ضروری ہے, ہم ذرا سے بہانے کے اوپر اپنی ساری کمٹمنٹ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ وہ آرٹسٹ ہے, یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں میتیں ہو رہی ہیں مگر اپنے فرائض اور واجبات سے دور نہیں بھاگ رہے. تو پھر یہ آرٹسٹ آپ کو دین کا پیغام تو دے رہا ہے. یہی تو دین کہتا ہے, اپنی کمٹمنٹ پہ, اپنے عہد و پیمان پہ آپ نے قائم رہنا ہے. معاشرے کو شعور کے ساتھ معاشرہ بنانا ہے, شور کے ساتھ معاشرہ نہیں بنانا. ہم سلام پیش کرتے ہیں ایک بار پھر سے مرحوم عمر شریف صاحب کو اور ان کے خانوادے کو تعزیت پیش کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ وہ جو کلیاں انہوں نے لگائی ہیں وہ کھلیں گی اور وہ تناور درخت بھی بنیں گی اور سایہ دار بھی رہیں گی, ثمردار بھی رہیں گی. اور پاکستان نہیں, دنیا بھر میں ان کے مداح جتنے بھی ہیں وہ ان کی اچھائیوں کو اپنا کر پوری دنیا کے لیے ایک روشن مثال بنیں گے. اور پھر ایک اور چیز, آنے والے زندہ ٹیلنٹ کو بھی سراہیں گے, اپنے سروں پر بٹھائیں گے اور پھر ان کا حوصلہ بنیں گے, ان کی ہمت بنیں گے, تنقید سے باز رہیں گے. پاکستان بھر میں تمام ناظرین کو میں الوداع کہنا چاہتا ہوں. اس پروگرام کے بعد کل کا پروگرام بھی بڑا خاص ہوگا, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے, اپنا بہت خیال رکھنا ہے, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھنا ہے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.